لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، حجاج بیت اللہ الحرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہنمائے حج عمرہ و زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے شعبہ مطبوعات و نشر کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عالم اسلام کی معروف شخصیت فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر حج زندگی میں ایک بار فرض فرمایا. حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے ضروری ہے کہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے حج کے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ حدیث قدسی ہے، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں. اور دوسری نصیحت میں حجاج کرام سے یہ کروں گا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام عبادات میں ملحوظ خاطر رکھیں، اور اپنے حج کے مبارک سفر سے پہلے حج عمرے کے احکام کو تفصیل سے سیکھ لیں اور جان لیں، اور اس طریقے مکۃ المکرمہ، روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں سے زیادہ محبوب ہے. اس میں کعبہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا اور قدیم گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے. یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا میں بسنے والے مسلمان ہر روز 5 وقت اپنا رخ کرتے ہیں. ان کے دل اس عبادت گاہ کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے حج کا سفر کیا جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے. یہی وہ عظیم منزلت والے عبادت گاہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہی وہ جگہ ہے جس کے ہر چیز کو امن اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بسنے والوں کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام جیسی عظیم نعمت کا نزول فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس پر اس بات کو واضح فرما دیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. فقد ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس وقت تک ایک شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب استطاعت حج نہ کر لے. حج ہر اس مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو. حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لاکھوں مسلمان اس مقدس زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور حکومت خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ حجاج بیت اللہ الحرام کو مملکت سعودی عرب کی روئے زمین پر ہر وہ چیز میسر ہو جس کی انہیں دوران قیام ضرورت ہو سکتی ہے.
حکومت کے تمام شعبے اس اہم ترین فریضے کے لیے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی خدمات کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور حجاج کرام کی بہتر سے بہتر خدمت کو اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں۔ ضیوف الرحمان کی اس روئے زمین پر آمد سے لے کر ان کی واپسی تک امن و سلامتی کے تمام تر وسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ حکومت خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ کی جانب سے اے اللہ کے مہمانوں، آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے تمام تر سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ ان گنت پروجیکٹس آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں، لہذا ہم اس بلد الحرمین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کی 3 قسمیں مشروع ہیں، اور ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس بات کا بخوبی علم ہو کہ وہ حج کی کون سی قسم کے مطابق حج کر رہا ہے۔ حج کی وہ 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ ان تینوں قسموں میں سب سے افضل حج حج تمتع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حج تمتع ہی کی تاکید فرمائی۔ أما التمتع فهو أن حج يحرم تمتع کی العمرة تعریف یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے آخری عشرے میں عمرے کا احرام باندھے، عمرے سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دے، اور پھر اسی سال 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے یا اس جگہ سے جہاں حاجی مقیم ہو حج کا احرام باندھے۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میسر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر۔ اور حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ ہی احرام باندھے، ایسی حالت میں حج قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا۔ حج قران کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے اور اپنے احرام کو نہ کھولے۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر جانور میسر نہ ہو پائے تو بدلے میں 10 روزے رکھے، 3 حج کے دوران اور 7 گھر واپس آ کر۔ اور حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف حج کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد طواف قدوم کرے، سعی کرے اور یوم نحر تک اپنے احرام کو نہ کھولے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں۔ حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل قسم حج تمتع ہے، اس کے بعد قران اور اس کے بعد حج افراد۔ حج کے ارکان عموماً احرام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، اور جس کا معنی یہ ہے کہ حاجی میقات پر پہنچ کر حج کی نیت کرتا ہے۔ میقات 5 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میقات کا تعین فرمایا ہے، اور حجاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میقات پر پہنچ کر اپنے حج عمرے کی نیت کرے اور احرام کو باندھے، اور وہ 5 میقات ہیں۔ ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور آج کل ابیار علی سے احرام باندھا جاتا ہے۔ جحفہ شام والوں کے لیے جحفہ ہے، اور آج کل اس کے قریب رابغ نامی شہر سے احرام باندھا جاتا ہے۔ قرن المنازل نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے، یہ مقام آج کل السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یلملم یمن والوں کے لیے یلملم ہے، جو کہ السعدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذات عرق یہ اہل عراق یا اہل مشرق کا میقات ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں، اور اسی طرح اہل جدہ بھی جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے، لہذا حاجی اور معتمر کے لیے یہاں سے بغیر احرام کے گزر جانا جائز نہیں، اور جان بوجھ کر میقات سے بلا احرام باندھے۔ اگر کوئی شخص گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس اپنی میقات پر لوٹے اور احرام باندھے، اور ایسا نہ کرنے کی شکل میں اس پر دم واجب ہوگا، جسے جانور کی قربانی کی شکل میں حرم کی حدود میں ذبح کر کے فقراء مکہ پر تقسیم کرنا ہوگا۔
اے مسلمان بھائی، اگر آپ زمین کے راستے سے، گاڑی سے یا کسی اور سواری سے سفر کر رہے ہیں تو میقات پر پہنچنے کے بعد اگر میسر ہو تو غسل کر لیں، اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں اور اپنی صفائی کا اہتمام کریں اور اپنی احرام کی 2 چادروں کو باندھ لیں۔ معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے احرام ان کا عام لباس ہے، البتہ ایسے کپڑے نہ پہنیں جن میں زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو۔ اس کے بعد عمرے کی نیت ان الفاظ سے کہنی چاہیے: لبیک عمرہ۔ اور آپ اگر سمندر کے راستے سے یا ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو عام طور پر میقات آنے سے پہلے ہی آمد کا اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ احرام باندھ لیا جائے، اور اگر آپ اپنے وطن سے ہی احرام کی چادریں باندھ کر آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ عمرے کی نیت میقات پر پہنچ کر ہی کرنی چاہیے۔ نیت کرنے کے بعد اب مرد حضرات کو چاہیے کہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، لیکن عورتیں تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازیں پست رکھیں۔ واضح ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارنے سے بھی دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ محترم حجاج کرام، حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد آپ کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ محرم پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالی کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ مثلا بال نہ کاٹے، لیکن اگر خود بخود بال جھڑ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ناخن نہ تراشے، لیکن اگر خود بخود ناخن الگ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اپنے جسم پر اور کھانے پینے کی اشیاء میں خوشبو نہ استعمال کرے، لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی اگر اس کا کوئی اثر باقی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کسی شکار کے جانور کو نہ مارے، نہ بدکائے اور نہ ہی دوسروں کی اس کام میں مدد کرے۔ کوئی محرم یا غیر محرم حدود حرم کے اندر کسی درخت کو نہ کاٹے اور نہ ہی کوئی ہرا پودا اکھاڑے اور نہ ہی کوئی گری ہوئی یا کھوئی ہوئی چیز اٹھائے، البتہ اگر نیت اس چیز کے بارے میں اعلان کرنا ہو تو پھر اٹھانا جائز ہے۔ عورتوں کو شادی کا پیغام نہ دے، نہ ہی اپنے لیے یا کسی دوسرے کے عقد نکاح کا سبب بنے، اور جب تک احرام میں ہو شہوت کے ساتھ عورت سے مباشرت اور ہم بستری نہ کرے۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں ہاتھوں میں دستانے پہننا یا نقاب یا برقعے کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپانا ممنوع ہے۔ اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو رہا ہو تو پھر چہرے کو اوڑھنی یا کسی اور چیز سے چھپانا واجب ہے، ویسے ہی جیسے کہ غیر حالت احرام میں واجب ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں پر اپنے سر کو ڈھانکنا جائز نہیں، لیکن چھتری سے یا گاڑی کی چھت سے یا اپنے سامان کو سر پر اٹھانے میں اگر سر چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر محرم بھول کر جہالت میں سلا ہوا کپڑا پہن لے یا اپنے سر کو ڈھانک لیتا ہے یا خوشبو استعمال کر لیتا ہے یا اپنا کوئی بال کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ قمیص، پائجامہ یا کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا پورے جسم یا جسم کے کچھ حصے کے لیے استعمال نہ کرے۔ ایسے جوتے بھی استعمال نہ کرے جو ٹخنوں کو چھپا دیں، البتہ عام جوتے اور چپل پہننا، انگوٹھی پہننا، چشمہ لگانا، گھڑی باندھنا، ایئر فون استعمال کرنا، بیلٹ اور پرس استعمال کرنا، اور اگر احرام گندا ہو جائے تو اسے بدلنا محرم کے لیے جائز ہے۔ سر اور جسم کو دھونا بھی جائز ہے، اور اگر محرم کے کوئی زخم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور واضح رہے کہ احرام کے لیے کوئی خاص نماز مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے ان کا التزام کرے، مثال کے طور پر 5 وقت نماز با جماعت ادا کرے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے دور رہے، بد کلامی، فحش باتیں، جنگ و جدال اور دیگر نافرمانی کے تمام کاموں سے بچتا رہے۔ اب آپ کا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ایک مسلمان کو بڑی ہی بے تابی سے انتظار رہتا ہے۔ داخلے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لینا سنت ہے۔ اب آپ بیت اللہ الحرام میں داخل ہونے لگے ہیں۔ واضح ہے کہ دوسری مساجد کی طرح اس مسجد الحرام میں بھی داخل ہوتے وقت آپ کو اپنا داہنا پیر مسجد کے اندر پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داخل ہوتے وقت یہ کہنا بھی سنت ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر محرم کو چاہیے کہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے قدموں کو کعبہ مشرفہ کی طرف بڑھائے اور استباع کرے۔
استباع یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف جائے اور اپنے طواف کا آغاز حجر اسود سے کرے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے اور نہ ہی وہاں کھڑا ہو کر بھیڑ کرے، بلکہ چلتے ہوئے اشارہ کرتا چلے۔ مسلمانوں کو اذیت دینا بہت غلط بات ہے۔ یہاں دھکا پیلی نہیں کرنی چاہیے اور کافی ہے کہ دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور اپنے 7 چکروں کا آغاز کرے۔ حاجی کو چاہیے کہ دوران طواف کثرت سے اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتا رہے۔ طواف کی کوئی خاص دعا مشروع نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بنا رکھی ہیں۔ اور ذکر و اذکار کرتے وقت بھی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے طواف کرنے والوں کو اس طرح تشویش ہوتی ہے۔ طواف کرنے والا جب بھی رکن یمانی کے پاس جائے، اگر میسر ہو تو اسے چھو لے، دایاں ہاتھ لگائے۔ رکن یمانی کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو تو رہنے دے اور اپنے طواف کو جاری رکھے۔ واضح ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ واضح ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس طرح حجر اسود پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب اپنے باقی دوسرے چکر بھی حجر اسود سے ہی اسی طرح شروع کرے اور حجر اسود پر ہی ختم کرے۔ طواف میں رمل کرنا مردوں پر سنت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا مرد تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے، اور یہ طواف قدوم میں صرف پہلے 3 چکروں میں مسنون ہے۔ البتہ استباع 7 چکروں میں کرے۔ دوران طواف بعض حجاج کچھ غلطیاں کرتے ہیں، مثلا طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں یا مقام ابراہیم کو بیت اللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ بذلك قد انقص من طوافه ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا استلام اور بسا اوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام یا اس سے چمٹنا، واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا۔ لہذا عقیدت سے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی دیواروں کو چھونا بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ طواف کے دوران ذکر و اذکار کرتے وقت آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔ دوران طواف حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں سے الگ رہیں۔ الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم فيجب الابتعاد عن ذلك۔ اور جب طواف مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں کندھوں کو چھپا لینا چاہیے۔ طواف پورا ہونے کے بعد اگر میسر ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر وہاں جگہ نہ مل پائے تو مزاحمت نہ کرے، بلکہ پورے حرم میں جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہی نماز پڑھ لے۔ واضح رہے کہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے، اور اگر کوئی دوسری صورتیں بھی ان میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے۔ اس کے بعد دعا کرے اور پھر حجر اسود کا استلام کرے، اور اس کے بعد آب زمزم پیے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کے لیے کوہ صفا کی طرف نکل جائے، اس پر چڑھے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ دعا کرے ابدأ بما بدأ اللہ به، اور یہ آیت پڑھے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، 3 دفعہ اللہ اکبر کہے اور اس دعا کو بھی 3 بار پڑھے۔ اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ واضح رہے یہاں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، جیسا کہ اکثر حجاج کرتے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ولا ہے۔ يرفع يديه إلا إذا كان داعيا المعتمرين۔ اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعائیں کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله وللمسلمين فإذا بلغ العلم اور جب سبز نشان پر پہنچے تو دوڑنا شروع کر دے، یہاں تک کہ دوسرے سبز نشان تک پہنچ جائے، اور پھر آہستہ چلنا شروع کر دے۔ البتہ عورتیں کہیں بھی تیز نہ چلیں، نہ دوڑیں۔
پھر وہ اوپر چڑھے یا اس کے پاس ٹھہرے اور وہی کرے جو صفا پر کیا تھا. تصل أخي الحاج إلى المروة فاستقبل الكعبة وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت. پھر مروہ سے اترے اور صفا کی طرف چلے اور جب سب نشان پر پہنچے تو پھر دوڑنا شروع کر دے، ورنہ باقی جگہوں پر آہستہ ہی چلنا چاہیے. صفا سے مروہ تک کا جانا ایک چکر ہوتا ہے اور اسی طرح مروہ سے صفا کو آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے. اس طرح سعی کے 7 چکر پورے کرے. ذهابك من الصفا إلى المروة شوطا ورجوعك من المروة إلى محترم الصفا حجاج کرام، شوطا. سعی کرتے وقت اگر درمیان میں آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا کسی مرض کی وجہ سے آپ پر صفا مروہ کے درمیان چلنے میں دشواری ہو تو آپ ویل چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر طواف کے بعد عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو وہ اس حالت میں سعی کر سکتی ہے، کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں. اور بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تیز بھاگتی ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جس وقت سعی مکمل ہو جائے تو متمتع پر ضروری ہے کہ پورے سل کے بال تراشے یا چھوٹے کروائے. حاجی کے لیے قصر یعنی چھوٹے کرانا افضل ہے. البتہ عورتیں اپنے تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سرے 1 انچ کے برابر یا اپنی انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے تھوڑا کم کاٹیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور محرم کے لیے ہر وہ کام حلال ہے جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا تھا. فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتمر کو چاہیے کہ احرام باندھنے کے بعد سے لے کر طواف شروع کرنے تک اور حاجی کو حج کا احرام باندھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کثرت کے ساتھ پکارتا رہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 8 ذی الحجہ کا دن جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے. تمام حجاج کرام آج کے دن حج کا احرام باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ زوال سے پہلے منا کے لیے نکلیں اور راستے میں کثرت سے تلبیہ کہتے رہیں اور منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کریں. ان میں سے جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں اس میں قصر کریں یعنی 2 رکعت پڑھیں. واضح رہے کہ یہ حکم تمام حجاج کے لیے عام ہے، مکہ والوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہے جس طرح دور سے آئے ہوئے حاجیوں کے لیے ہے. حجاج کے لیے سنت یہ ہے کہ یہ وہ رات منا میں گزاریں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کے لیے تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں. 9 ذی الحجہ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن حجاج کرام میدان عرفہ کی طرف نکلتے ہیں. مسلمان اس دن طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں. حجاج کرام، اس دن کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کا نام ہے. مسنون یہ ہے کہ اگر میسر ہو تو حاجی وادی نمرہ میں رہے، ورنہ تو پورا میدان عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور متعدد مقامات پر ایسے سائن بورڈز بھی لگائے گئے ہیں جن میں حجاج کی سہولت کے لیے مقامات کی نشاندہی کر دی گئی ہے. محترم ضیوف الرحمان، اس دن جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. شاید کہ چند لمحات کی دعائیں پوری زندگی کی سیاہیوں کو دھو کر روشنی میں بدل دیں اور مصائب و آلام دور ہو جائیں. اس روز مسلمانان عالم کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے لیے، اپنے اقرباء اور اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو امام صاحب خطبے کا آغاز کرتے ہیں. اس خطبے میں وہ امت مسلمہ کو واضح و نصیحت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مذہبی تعصب سے دور رہنے اور اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں. اس روز ظہر کے وقت 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں جمع کر کے پڑھنا سنت ہے. واضح رہے کہ جو حضرات میدان عرفات میں اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے. حجاج چاہے مکہ سے آئے ہوں یا بیرون ممالک سے، تمام کے لیے یہاں نماز قصر اور جمع پڑھنا سنت ہے. بہت سے حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے. لوگ جبل عرفات کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا پیلی کرتے ہیں، دوسروں کو ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں. واضح رہے کہ چوٹی پر چڑھ کر وہاں نماز پڑھنے اور اسے عقیدت سے چھونے کی کوئی دلیل نہیں. یہ اعمال بدعت ہیں.
بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے وقت جبل عرفہ کی طرف رخ کرتے ہیں. ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے اور سنت قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا ہے. اللهم إني أعوذ بك فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مزدلفہ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو جانے کے بعد حجاج اکرام کے قافلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت اکٹھی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور وہیں پر قیام کریں. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کی پرواہ کیے بغیر سیدھے مزدلفہ میں داخل ہوتے ہی کنکریاں جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں. واضح ہے یہ جائز نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی زیادہ ضروری امر ہے. یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی لینی چاہیے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں اور سنت یہ ہے کہ حاجی مزدلفہ میں رات کا قیام کرے. البتہ کمزور عورتیں اور بچے وغیرہ رات کے آخری حصے میں بھی منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے حجاج کو چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے قریب قبلہ رخ کھڑے ہو کر کثرت سے ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد 7 کنکریاں بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے لیے چنیں اور باقی ایام کی کنکریاں منا ہی سے جمع کرے. کنکریوں کو دھونے کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے حجاج کو چاہیے کہ تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہوں اور جب منا پہنچیں تو کوشش یہ ہو کہ جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں اور جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائیں تو لبیک پکارنا بند کر دیں. اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی مسلسل ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماریں اور ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہہ کر پھینکنا سنت ہے. جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح الهدي. اس کے بعد متمتع اور قارن کو چاہیے کہ قربانی کرے اور حجامت کروائے اور عورت کو چاہیے کہ انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لے. قربانی کے دن حج کے کاموں میں اگر ترتیب کا خیال رکھا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے لوگوں سے جن کی ترتیب بدل گئی تھی یہی فرمایا تھا کہ افعل ولا حرج، یعنی کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن. مسلمانان عالم اس دن کا استقبال بڑی ہی خوشی اور مسرت سے کرتے ہیں. اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر حجاج کرام اپنے جانوروں کی قربانی کے نذرانے بارگاہ الہی میں بطور شکرانہ اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں.
حکومت مملکت سعودی عرب کی جانب سے حجاج اکرام کی سہولت کے لیے ایک بڑی قربان گاہ کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے دروازے حجاج اور غیر حجاج کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ بعض حجاج جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے کئی غلطیاں کر گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حجاج اکرام کا یہ سوچنا کہ وہ کنکریاں جمرات کو نہیں شیطان کو مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کنکریاں مارنی چاہیے۔ بعض حضرات بڑی بڑی کنکریاں، پتھر اور جوتے اور لکڑی وغیرہ مارتے ہیں اور گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ یہ تمام امور غیر شرعی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کنکریاں مارتے وقت دھکم پیل اور مار دھاڑ کرنا بھی خلاف شرع بات ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کنکریاں ماریں۔ واضح رہے کہ جمرات کو کنکریاں لگنا ضروری نہیں، بلکہ اگر حوض میں بھی کنکری گر جائے تو شمار ہوں گی۔ بعض لوگوں کی کنکریوں کا نشانہ صرف حجاج ہی بنتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بیک مشت یعنی ایک مرتبہ ہی ساری کنکریاں مار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی جائے۔ اور جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی جائیں اور بال کٹوا لیے جائیں تو اب حاجی پر عورتوں کے سوا ہر دوسری اشیاء حلال ہو گئیں۔ اب حاجی سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی کو طواف افادہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جانا چاہیے۔ طواف افادہ حج کا رکن ہے، لہذا باوضو ہو کر طواف کرے، اور اس کے بعد اگر حاجی نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج قران کا اور پہلے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کر چکا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر متمتع ہے تو اسی طرح سے سعی کرے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد اب حاجی کا احرام پورے طور پر ختم ہو چکا ہے، اور جو کام احرام کی وجہ سے ناجائز تھے اب سب جائز ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ طواف افادہ ایام مینا میں اور حجاج کرام پر ایام تشریق میں واجب ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد یعنی زوال کے بعد پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مارے اور پھر جمرہ درمیانی کو بھی 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکر پر اللہ اکبر کہتا رہے۔ اور سنت یہ ہے کہ چھوٹے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگی جائے، اور اسی طرح درمیانی جمرے کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ البتہ جمرہ عقبہ جو آخری ہے اس کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہ کھڑا ہوا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس دعا نہیں کی تھی۔ دوسرے دن بھی زوال سورج کے بعد حجاج کے لیے ضروری ہے کہ تینوں جمرات کو اسی طرح کنکریاں مارے، اور اگر جلدی ہو تو غروب آفتاب سے پہلے مکہ کے لیے نکل جائے۔ اگر جلدی نہیں تو رات مینا میں گزارے اور تیسرے دن زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے نکل جائے، اور جب گھر واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو طواف وداع کرے۔ طواف وداع۔ حجاج کرام، ایک بار پھر آپ کا قافلہ مکہ المکرمہ میں حج کے احکامات کو پورا کرتا ہوا لوٹ آیا ہے۔ یہاں آپ کو بیت اللہ کو چھوڑ کر جانے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مکہ چھوڑ کر اپنے وطن نہ جائے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ رواہ مسلم۔ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت۔ لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے رخصت ہے۔ واضح ہے کہ طواف وداع کے بعد پچھلے قدموں باہر آنا قطعا جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو گیا، فللہ الحمد۔ اب آپ مدینہ طیبہ جانا چاہیں تو ضرور جائیں، لیکن واضح ہے کہ حج کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی زیارت کے احکام۔ مدینہ منورہ کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دار ہجرت اور مقام نزول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔
مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت عمل ہے۔ دنیا میں صرف 3 ایسی بابرکت جگہیں ہیں جن کی طرف سفر کرنا مشروع ہے: بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے: ایک مسجد حرام کی طرف، دوسرے مسجد نبوی کی طرف اور تیسرے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں اس بات کی مزید وضاحت کر دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان اعمال کا حج کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ بلد الحرمین شریفین میں حاضر ہوں، تو ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے چلیں، یہاں نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد سے 1000 درجہ زیادہ ملتا ہے، سوائے مسجد الحرام کے، کیونکہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ الحرام ب100,000 صلاة ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اور جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائیں تو داخل ہوتے وقت دایاں پیر پہلے داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں جو کہ دوسری مساجد کے داخلے کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ واضح ہے کہ نماز کی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر جگہ آسانی سے مل جائے تو ریاض الجنہ میں پڑھے، اور جگہ نہ ملنے کی صورت میں پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ کہے: السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم آتہ الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ، اللہم اجزہ عن امتہ افضل الجزاء۔ پھر تھوڑا دائیں طرف بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرے اور ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرے۔ اس کے بعد کچھ اور دائیں طرف بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام اور ان کے لیے بھی رحمت و مغفرت کی دعائیں کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دیواروں اور لوہے کی سلاخوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کھڑکیوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں اور دعا کے وقت قبلے کی بجائے قبر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال جائز نہیں، خرافات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی دعا کے وقت قبلہ رخ کھڑا ہو۔ اب زائر کو چاہیے کہ بقیع کے قبرستان کی زیارت بھی کرے، جہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں، جہاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ شہداء احد کی قبروں کی زیارت بھی کرے، جہاں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ قبروں کی زیارت کے وقت مردوں سے اپنی حاجت طلب کرنا، قبروں سے تبرک حاصل کرنا اور فوت شدگان سے وسیلہ طلب کرنا، یہ سب بڑی خطرناک غلطیاں ہیں۔ قبرستان میں جا کر وہی سلام پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھایا ہے: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اب اس کے بعد زائر کو چاہیے کہ مسجد قباء جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں اکثر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ یہی معمول صحابہ کرام کا رہا۔ زائرین کرام، باقی جتنی زیارتیں مدینہ منورہ میں بنائی ہوئی ہیں، مثلا 7 مساجد وغیرہ، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، لہذا بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے سے بچ کر ان اعمال کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہوگا جن کا شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ واضح ہے کہ 40 نمازوں کی ادائیگی کا ثبوت بھی قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ اخیر میں فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی کو اپنے وطن لوٹ کر گناہوں کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے، اور جب جب معصیت اور گناہ کی طرف دل مائل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے حج کے ایام کی یاد کو تازہ کر لے۔ ایسا کرنے سے اس کی یہ سنہری یادیں انشاءاللہ تعالی اسے معصیت اور گناہوں سے دور رہنے میں معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے، قابل قدر سعی و محنت اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے۔
اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے. اس کی پروڈکشن سید محمد عبد الکریم اور زیر نگرانی الاستاذ علی موسیٰ کے تعاون سے عمل میں آئی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.